ایک خوبصورت جنگل میں ایک پیاری سی چڑیا رہتی تھی۔ اسی جنگل میں طوطے کی کپڑوں کی بہت اچھی دکان بھی تھی۔ ایک دن چڑیا کو نئے کپڑے خریدنے کا شوق ہوا، لیکن اس کے پاس پیسے کم تھے۔ اگر میں کچھ پیسے کوا بھیا سے ادھار مانگ لوں تو شاید میری مدد ہو جائے۔ چڑیا کوے کے گھر پہنچی۔ کوا بھیا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے تھوڑے سے پیسے ادھار دے دیں تو میں جلدی واپس کر دوں گی۔ تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نئے کپڑے خریدنے ہیں کیا؟ جی ہاں، میں طوطے کی دکان سے ایک خوبصورت جوڑا خریدنا چاہتی ہوں۔ ارے تم نئے کپڑے پہن کر کیا کرو گی؟ پہلے اپنا رنگ روپ تو دیکھو۔ بالکل، تم پر کوئی بھی لباس اچھا نہیں لگے گا۔ اپنے پیسے بچاؤ اور گھر بیٹھو۔ آپ لوگوں کو میری مدد نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کے رنگ روپ کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ چڑیا اداس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ کوا اور اس کی بیوی اس کے جانے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے دیکھا وہ کتنی امید لے کر آئی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے اب ایک کام اور کرنا ہے۔ میں اس طوطے کو بھی سبق سکھاؤں گا۔ ارے بھلا وہ کیوں؟ کیونکہ جنگل میں سب طوطے کی دکان سے خریداری کرتے ہیں۔ مجھے اس کی دکان بالکل پسند نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی دکان بند ہو جائے۔ کوے نے طوطے کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ بلی کے ذریعے طوطے کو پھنسایا جائے۔ کوا چپکے سے بلی کے پاس گیا۔ بلی بہن، اگر تمہیں آج اچھا شکار چاہیے تو میرے پاس ایک زبردست منصوبہ ہے۔ کیسا منصوبہ؟ میں طوطے کو کسی بہانے سے پرانے درخت کے پاس بھیجوں گا۔ تم وہاں چھپ جانا اور اسے پکڑ لینا۔ ٹھیک ہے، لیکن طوطا وہاں آئے گا کیسے؟ اس کا انتظام میں کر دوں گا۔ کوے نے چڑیا کو بھی اپنے منصوبے میں استعمال کرنے کا سوچا۔ اس نے چڑیا سے کہا کہ طوطے کو پرانے درخت کے پاس بھیج دو۔ چڑیا، اگر تم طوطے کو پرانے درخت کے پاس بھیج دو تو وہ تمہارا بھی ایک کام کر دے گا۔ کون سا کام؟ بس تم اسے وہاں لے جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ چڑیا کو کوے کی بات کچھ عجیب لگی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے طوطے سے بات کی۔ طوطے بھائی، آپ ذرا پرانے درخت کے پاس چلیں، وہاں آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ اوہ اچھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ طوطا جیسے ہی پرانے درخت کے پاس پہنچا، بلی جھاڑیوں سے نکل کر اس پر جھپٹی۔ ارے نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ طوطا فوراً اڑ کر ایک اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ بلی اسے پکڑنے میں ناکام ہو گئی۔ ارے نہیں، یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ارے یہ سب کس کا منصوبہ تھا؟ طوطے نے نیچے دیکھا تو اسے دور کوا چھپا ہوا نظر آیا۔ اب اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ اوہ ہو، تو یہ سب کوا کروا رہا تھا۔ طوطا فوراً وہاں سے اڑا اور چڑیا کے پاس پہنچا۔ چڑیا، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ کوا مجھے بلی کے ذریعے پھنسوانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا ہی تھا کہ کوا کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی سازش سب کے سامنے لانی چاہیے۔ لیکن ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ بالکل طوطا بھائی۔ دونوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے کوا خود اپنی سازش میں پھنس جائے۔ اگلے دن طوطا جان بوجھ کر کوے کے پاس گیا۔ کوا بھائی، میں نے سنا ہے کہ جنگل کا شکاری تمہیں پکڑنے والا ہے۔ وہ تمہیں پرانے کنویں کے پاس ڈھونڈ رہا ہے۔
क्या शिकारी मुझे पकड़ने वाला है? मुझे फौरन वहां जाके देखना होगा। कौवा घबराकर पुराने कुएं की तरफ भागा। उसकी बीवी भी उसके पीछे चल पड़ी। अरे सुनिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। खामोश रहो तुम, पहले मुझे अपनी जान बचानी है। वहां पहुंचकर कौवे ने देखा ना कोई शिकारी था और ना कोई खतरा। अचानक तोता और चिड़िया सामने आ गए। तुम दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिस तरह तुमने मुझे बिल्ली के जरिए फंसाने की कोशिश की थी, इसी तरह हमने तुम्हें तुम्हारी अपनी चाल का एहसास दिलाया है। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम सिर्फ ये चाहते थे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। कौवा मियाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये गलत काम है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, और तोता भाई, तुमसे भी माफी चाहता हूँ। अगर तुम वाकई अपनी गलती मानते हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा न किसी के रंग रूप का मजाक उड़ाऊंगा और न किसी के खिलाफ साजिश करूंगा। उस दिन कौवा अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने चिड़िया से माफी मांगी और तोते के साथ भी सुलह कर ली। किसी की शक्ल या रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरों के लिए साजिश करने वाला अक्सर अपनी ही चाल में फंस जाता है।